مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، گر خدا خواہد نگفتند از بتر، پس خدا بنمود شاعج ز بشر۔ ناظرین گرام، بادشاہ اور کنیزک کا قصہ چل رہا ہے۔ بادشاہ نے لونڈی کو جب خریدا تو لونڈی بیمار ہو گئی۔ بادشاہ نے تمام اطراف کے اطباء کو بلا لیا، اطباء سے کہا کہ اس کو ٹھیک کرو تو میں تمہیں بہت سے تحائف دوں گا، بہت سا پیسہ دوں گا، سونا چاندی دوں گا، در و مرجان دوں گا۔ تو ان اطباء نے کہا تھا کہ بادشاہ، ہم تو مسیح عالم ہیں، ہر دوا کا ہمارے پاس علاج ہے، درمان ہے، آپ بس اپنا انعام تیار کر کے رکھیں، ہم اس لونڈی کو، آپ کے محبوب کو ہم ٹھیک کر دیں گے۔ مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان طبیبوں نے اپنی طبی تجربے پر گھمنڈ کیا، ان کو اپنے اس تجربے پر گھمنڈ تھا، غرور تھا، اس غرور کی وجہ سے انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، گھمنڈ کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے انشاءاللہ نہ کہا۔ گر خدا خواہد، اگر اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی انشاءاللہ نہ کہا انہوں نے۔ گر خدا خواہد نگفتند، ان طبیبوں نے انشاءاللہ تعالیٰ نہ کہا۔ از بتر، بتر منع فخر، بتر منع تکبر، غرور، ان طبیبوں نے غرور کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے کہ ہم اتنے سارے اطباء ہیں، معالج ہیں اور اتنے تجربہ کار، تو یہ ایک لونڈی ہے تو اس کو ہم ایک ہی دن میں ٹھیک کریں گے، تو اس تکبر میں آ کر انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اپنے تحائف تیار کریں، بس ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ گر خدا خواہد نگفتند از بتر، ان طبیبوں نے فخر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ و غرور کی وجہ سے انشاءاللہ نہ کہا۔ پس خدا بنمود شاں عجز بشر، پس خدا بنمود، پس خدا تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا عجز بشر، انسان کی کمزوری، انسان کی کمزوری ان کو دکھا دی کہ انسان کس طرح کمزور ہے، انسان خدا کے سامنے، خدا کی قدرت کے سامنے کتنا وہ لاچار، بے بس ہے، کمزور ہے۔ ان کو گھمنڈ تھا اپنے تجربے پر کہ ہم تجربہ کار ہیں، ہم ماہر ہیں، ہم طبیب ہیں، اتنے زیادہ ہیں، اس ایک لونڈی کو ہم جلدی سے جلدی ٹھیک کر دیں گے اور انعام پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی کمزوری دکھا دی۔ وہ کمزوری کس طرح دکھا دی وہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا۔ تو ان کا یہ انشاءاللہ نہ کہنا یہ قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے، چونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کسی چیز کے متعلق ہرگز یہ نہ کہو کہ میں اس کام کو کل کروں گا۔ وَلَا تَقُولَنَّ، ہرگز نہ کہو، لِشَيْءٍ کسی چیز کے لیے، انی فاعل، بے شک میں کرنے والا ہوں، ذالک غدا، اس کو کل، اس طرح نہ کہو۔ اگر یہ کہنا ہے تو اس طرح کہو، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ آپ اس طرح کہیں گے میں کل اس کام کو کروں گا اگر اللہ نے چاہا تو، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کام کو کل کروں گا، یا 10 دن کے بعد کروں گا، یا سال کے بعد۔ تو یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ارشاد ہے کہ جو بھی کام کرو تو اس طرح کہو گے اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل میں یہ کام کروں گا۔ ایسے ہرگز نہ کہو کہ میں کل یہ کام کروں گا۔ تو ان طبیبوں نے بھی انشاءاللہ نہ کہا، گھمنڈ کیا، تو اللہ نے ان کو ان کی کمزوری دکھا دی۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں ایک بہترین قصہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے چچا کو قتل کیا۔ اس کا چچا مالدار تھا، ساہوکار تھا، پیسے والا تھا، اس کا کوئی وارث نہ تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ جب مر جائے گا تو اس کے مرنے کے بعد وارث چونکہ میں ہی ہوں تو یہ سارا پیسہ مجھے ملے گا، اس کا ورثہ مجھے ملے گا۔ تو اس کے حرص پیدا ہو گیا، لالچ آ گیا، طمع آ گیا، تو اس طمع نے اس کو مارنے پر مجبور کر دیا کہ میں اس کو ابھی سے مار دوں اور پیسہ مجھے ابھی سے ابھی ملے، یہ پتہ نہیں کب مر جائے، ایک اور انتظار کرے۔ تو اپنے چچا کو جب مارا تو پھر مارنے کے بعد پھر اس نے واویلا شروع کر دیا کہ میرے چچا کو کسی نے مار دیا ہے، شور برپا ہو گیا، لوگوں میں فتنہ برپا ہونے کا خطرہ ہوا۔ تو لوگ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ ہمارے اس مسئلے کو حل کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے اسے مسئلہ سمجھایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً
موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتا ہے کہ آپ ایک گائے کو ذبح کریں۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، ان لوگوں نے کہا کیا موسیٰ ہمیں آپ مذاق بناتے ہو، ہم سے مذاق کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا، میں جھوٹ بول کر ظالموں میں شامل ہونا نہیں چاہتا، کہ میں جھوٹ بول کر پھر ظالم بن جاؤں، نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، سچ کہتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا قالوا ادع ربک یبین لنا ما ہی، ان لوگوں نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سے پوچھیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے بلکہ اس کے درمیان ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اللہ سے پوچھیں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہے، لوگوں کو دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو پسندیدہ لگتا ہے، جا کر آپ اس کو ذبح کریں، اس کو ڈھونڈیں، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے آپ ویسا ہی کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ان البقرۃ تشابہ علینا وإنا ان شاء اللہ لمہتدون، ہم پر یہ گائے مشتبہ ہو گئی، ہم پریشانی میں آ گئے ہیں کہ یہ گائے کیسی ہو، آپ وضاحت کے ساتھ ہمیں بیان کر دیں تاکہ ہم اس گائے کو ڈھونڈ کر لائیں۔ تو اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ نے بتایا کہ وہ گائے نہ کھیتی باڑی کرنے والا ہے، وہ بے داغ ہے، اس کے جسم پر کوئی داغ نہیں، وہ صاف ہے بالکل، اور کام کاج کرنے والی بھی نہیں ہے، وہ گائے کام کرنے والی بھی نہیں ہے، کھیتی باڑی کرنے والی بھی نہیں ہے، اس کے اوپر کچھ داغ بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ نے حق بات کر دی۔ قالوا الآن جئت بالحق، قالوا الآن، انہوں نے کہا کہ ابھی جئت آئے ہیں آپ بالحق، حق کے ساتھ، یعنی ابھی آپ نے حقیقت بیان کر دی ہے تو ہم جا کر اس کے ڈھونڈیں گے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا اور قریب نہ تھا کہ وہ ذبح کر دے، یعنی اس حکم پر عمل کرتے۔ اس پورے قصے کو مختصراً بیان کرنے کا یہ مقصد تھا کہ ان لوگوں نے جو کہا کہ انا ان شاء اللہ لمہتدون، بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ، انا انشاءاللہ، بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو اس گائے کو پانے والوں میں سے ہوں گے، اس گائے کو ہم ڈھونڈنے والوں میں سے ہوں گے، اللہ نے چاہا تو وہ گائے ہمیں مل جائے گا۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو ابد الآباد تک ان کو یہ گائے نہیں ملتی۔ اگر یہ نہ کہتے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کو دیکھنے والوں میں سے ہوں گے، تو ہرگز وہ قیامت تک وہ کبھی بھی اس گائے کو نہیں ڈھونڈتے جس گائے کو ذبح کرنے کا ان کو حکم کیا گیا تھا۔ تو یہ انشاءاللہ کی برکت ہے۔ انشاءاللہ نہ کہنے کے بہت بڑے نقصان ہیں۔ ایک دفعہ یہودی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، انہوں نے روح کے متعلق دریافت کی، روح کی حقیقت بتائیں ہمیں، اور حضرت ذوالقرنین اور اصحاب کہف کے حالات حضور سے دریافت کیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل آپ کو ان کے متعلق بتاؤں گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، حضور نے انشاءاللہ نہ کہا۔ تو اس ترک استثناء کی وجہ سے، انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے کئی دنوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آنا بند ہو گیا، اللہ کی طرف سے وحی آنا حضور پر بند ہو گیا، اور یہودی لوگ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تمسخر کرتے تھے، آپ پر ہنستے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا ہے اور اللہ تعالیٰ حضور پر ناراض ہوا ہے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ والضحیٰ اتارا، والضحیٰ، چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، وما قلا، اور ناراض ہوا۔ اے میرے نبی، اے میرے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا ہی نہیں اور نہ تجھ سے ناراض ہوا۔ اور بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اپنے ارکان دولت کی سستی کو دیکھا تو ان سے کہا کہ میں تم سے کیا توقع کر سکتا ہوں جنگ کی، سے میں کیا امید کر سکتا ہوں، کیا توقع کر سکتا ہوں جنگ کا، میں آج رات اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ان کے قریب جاؤں گا، اور 100 بیویوں سے 100 لڑکے پیدا ہوں گے، بیٹے پیدا ہوں گے، وہ سارے کے سارے شہسوار ہو جائیں گے۔ ایک شخص، اس کا ساتھی کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا، عرض کیا کہ آپ انشاءاللہ بھی کہہ دیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہ کہا۔ اس کی پاداش میں وہ رات کو 100 بیویوں کے پاس گیا، ان 100 میں سے کسی کے پیٹ سے بیٹا پیدا نہ ہوا، صرف ایک بیوی کے پیٹ سے بیٹا پیدا ہوا، اور وہ بھی ناقص الخلقت، یعنی وہ صحیح سالم نہ تھا، کچھ اعضاء اس کے موجود نہ تھے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان علیہ السلام اس وقت انشاءاللہ کہتا تو 100 بیویوں میں سے 100 لڑکے پیدا ہوتے، 100 بیٹے پیدا ہوتے اور سارے کے سارے شہسوار اور بڑے مجاہد بن جاتے۔ تو دیکھا آپ نے کہ انشاءاللہ نہ کہنے کا کتنا بڑا خسارہ ہو گیا، انشاءاللہ نہ کہنے کا کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ اگر انشاءاللہ کہتے تو 100 بیٹے اور سارے کے سارے شہسوار پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ کہنا یہ اللہ والوں کی صفت ہے، یہ اللہ والوں کی خصلت ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ کے نبیوں نے انشاءاللہ کہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ بالکل خاموش رہیں گے، میرے کام پر آپ اعتراض نہ کریں گے، میں جو کام بھی کروں آپ اس پر اعتراض نہ کریں گے، بات نہیں کریں گے، میں آپ کو بتاؤں تو وہ الگ بات ہے، میں جو بھی کام کروں آپ چپ کر کے خاموش اس کام کو دیکھیں، صرف آپ کو بات کرنے کا حق نہیں، اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا، قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خضر علیہ السلام آپ مجھے انشاءاللہ تعالی صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بھی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ دیکھا کہ یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والا ہو جاؤں گا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو آپ کا اس میں کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یہاں بھی فرمایا کہ اے یا ابت افعل ما تؤمر، یا اے میرے مرشد، اے میرے والد، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، یا ابت افعل ما تؤمر، جو تجھے حکم دیا جاتا ہے، یعنی اللہ نے تجھے جو حکم کیا ہے، جو حکم فرمایا ہے آپ اس پر عمل کریں۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے دیکھیں گے، صبر کرنے والا نہیں، صبر کرنے والوں میں سے، صبر کرنے والے بہت ہیں تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی انشاءاللہ کہا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ بہترین قصہ نقل ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، بڑا سخی تھا، اس کا ایک باغ تھا، تو باغ میں جو بھی غریب آ جاتا اس کو وہ پھل توڑ کر دیتا تھا اور نیچے کپڑے بچھاتا تھا کہ لوگ اس کو جب چنتے تھے، مزدور چنتے تھے، جو ان کپڑوں پر گر جاتے تھے پھل، وہ ان غریبوں کو بانٹ کر دیتے تھے۔ لیکن ان کی وفات کے بعد، اس نیک آدمی، سخی آدمی کی وفات کے بعد اس کے 3 بیٹے تھے، لیکن تینوں کنجوس تھے بالکل۔ انہوں نے سوچا کہ ہمارے والد جو تھے، ہمارے ابا جان، وہ بڑے سخی تھے، وہ لوگوں کو بانٹا کرتے تھے، تقسیم کرتے تھے، غریبوں کو کھلایا کرتے تھے، لیکن وہ تو اکیلے تھے، ہم ابھی 3 ہیں اور ہماری بیوی بچے ہیں، کنبہ ہے، خاندان ہے، اگر ہم ابھی غریبوں کو دیں گے تو ہمارا یہ مال ختم ہو جائے گا، ہمارے لیے بچے گا نہیں۔ ایک دفعہ انہوں نے رات کو میٹنگ کی، وہ آپس میں باتیں کی کہ کل صبح ہم سویرے جا کر سب پھل توڑیں گے، پھل تیار ہو گئے ہیں۔ جب دن ہوا، گھر سے نکلے جا رہے تھے، راستے میں ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ جلدی جلدی جاؤ، آستے آستے باتیں کرو، چپ کرو، کوئی سنے نہیں، کوئی غریب سنے گا تو آ کر ہم سے مانگے گا۔ کہہ رہے تھے کہ ہم دن کو جائیں گے، وہ توڑیں گے، لیکن انشاءاللہ نہ کہا انہوں نے، انشاءاللہ نہ کہا کہ ہم صبح جا کر توڑیں گے۔ قرآن میں فرمایا کہ ولا یستثنون، وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، اگر خدا نے چاہا تو ہم جا کر توڑیں گے، یہ نہیں کہہ رہے تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم دن ہوگا تو ہم جا کر پھل توڑیں گے، مال توڑیں گے۔ اور دن کو پھر وہ جا رہے تھے تو پھر چپ کے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ کوئی غریب نہ سن لے، غریب سنے گا تو آ کر ہم سے پھل مانگے گا، ہمارا پھل کم ہو جائے گا۔ تو اللہ کی شان، وہ جب باغ پہنچے تو پورا باغ جل چکا تھا، ان کا باغ پورا جل کر راکھ ہو گیا تھا، بھسم ہو گیا تھا۔ تو یہ انشاءاللہ نہ کہنے کا نقصان ہے، جو بھی کام کریں اس کے سے پہلے انشاءاللہ کہیں، اور انشاءاللہ جب بھول جائے تو پھر جب بھی یاد آئے تو آپ انشاءاللہ کہیں، جب بھی یاد آ جائے انشاءاللہ کہیں۔ ایک ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد، سال کے بعد، 10 سال کے بعد، جب بھی آپ کو یاد آ جائے کہ فلاں وقت مجھ سے بھول گیا تھا انشاءاللہ کہنا، تو اسی وقت آپ انشاءاللہ تعالیٰ کہہ لیں، آپ اسی وقت انشاءاللہ تعالیٰ کہیں۔ بہرحال انہوں نے، طبیبوں نے تکبر کیا اپنے گھمنڈ میں، انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی عاجزی دکھا دی۔ آگے مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ترک استثناء مرادم قسوت است
نئے ہمیں گفتن کے عارض حالت است۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ترک استثناء نہ کہنا، انشاءاللہ کہنے کو چھوڑنا، مرادم قسوت اس، میری مراد قسوت ہے، انشاءاللہ نہ کہنے سے میری مراد، میرا مقصد قسوت ہے، یعنی سیہ دلی ہے، سنگ دلی ہے۔ ایک آدمی ہے وہ زبان سے تو انشاءاللہ کہتا ہے لیکن اس کے دل میں انشاءاللہ نہیں، دل میں یہ بات نہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کروں گا، وہ کہتا ہے میں کروں گا، بس صرف زبان سے انشاءاللہ کہتا ہے، تو یہ میری مراد نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میری مراد یہ نہیں، میرا کہنے کا مراد یہ نہیں ہے، میرا مقصد یہ نہیں ہے، میرا جو مقصد ہے انشاءاللہ نہ کہنا، ترک استثناء سے میرا مراد وہ انشاءاللہ وہ سیہ دلی ہے۔ زبان سے چاہے زبان سے اگرچہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ کہے لیکن دل میں اگر انشاءاللہ نہیں ہے تو وہ قابل قبول نہیں، کیونکہ مقصد تو دل سے کہنا ہے نا، مقصد دل کا ساتھ ہونا۔ نئے ہمی گفتن کے عارض حالت است، نہیں بلکہ یہی کہنا بھی عارض حالت ہے، عارض حالت است، عارض حالت ہے، یعنی صرف زبان سے کہنا یہ تو عارض ہی ہے، زبان نہیں دل بھی شامل ہو، جو بات کہو اس میں دل بھی شامل حال ہو، یہی مقصود ہے۔ اگر زبان سے ہو دل میں نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو ظاہری زبان سے آپ جو کچھ کہیں وہ قابل اعتبار نہیں، وہ قابل قبول نہیں ہے، آپ کا دل بھی اس کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ مولانا روم علیہ الرحمٰن نے کسی اور جگہ فرمایا کہ بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح قیدار دسر، کہ تمہاری زبان پر تسبیح ہے لیکن دل میں نفرت بھری ہوئی گاؤ خر ہے، تو اس تسبیح میں کہاں اثر ہو سکتا ہے، اس تسبیح میں کوئی اثر نہیں، تو دل بھی ضروری ہے۔ ایک عربی مقولہ ہے کہ اللسان یسبح والقلب یذبح، لسان زبان تسبیح پڑھ رہا ہے اور دل ذبح کر رہا ہے، یعنی دل میں نفرت پڑی ہوئی ہے، دل لوگوں کو ایذا دینے میں مصروف ہے، اور زبان سے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، تو ایسی تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں۔ زبان سے جو بات نکلے دل اس میں شامل نہ ہو تو وہ بعینی اسی طرح ہے، اس کی مثال اس طرح ہے کہ گندگی کے ڈھیر پر، کوڑا کرکٹ پر گھاس اگا ہوا ہو، کوڑا کرکٹ کے اوپر اگر گھاس ہو تو وہ گھاس کسی کام کا نہیں ہے، نہ بیٹھنے کے قابل ہے، نہ وہ جانوروں کے کھلانے کے قابل ہے، کیونکہ وہ بدبودار ہے، وہ گندا ہے، وہ خراب ہے، ناکارہ ہے۔ تو اسی طرح وہ بات جو صرف زبان سے ادا ہو، اس میں دل و جان شامل نہ ہو، تو وہ مثل گھاس کے ہے جو کوڑا کرکٹ پر ہے۔ لفظ کاید بے دل و جاں بر زباں، ہم چو سبز تم بود اے دوستاں۔ آگے مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں اے بسا ناورد استثنا بگفت، جان او با جان استثنا است جفت۔ فرماتے اے بسا، اے مخاطب، بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے، اے بسا ناورد استثناء بگفت، وہ گفت میں، کہنے میں، بات میں استثناء نہیں لاتے، ناورد نہیں لائے ہوتے ہیں استثناء انشاءاللہ بگفت کہنے میں، یعنی ایسا بسا اوقات ہوتا ہے، ایسے بہت ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ زبان سے انشاءاللہ نہیں کہتے، ہاں ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، بہت سے لوگوں کو، اور بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو زبان سے انشاءاللہ نہیں کہتے لیکن جان او با جان استثناست جفت، ان کی جان استثناء کی جان سے جفت ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، وصل ہوتا ہے، وہ زبان سے انشاءاللہ نہیں کہتے لیکن وہ انشاءاللہ کے اندر ان کی جان رچ پچ چکی ہے، انشاءاللہ کے اندر ان کی جان بالکل شامل ہو چکی ہے، داخل ہو چکی ہے، انہیں زبان سے انشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتے، وہ ہر وقت ہر کام میں، اپنے ہر ایک عمل میں انشاءاللہ کہہ کر وہ خود انشاءاللہ بن چکے ہیں، وہ انشاءاللہ کہہ کر خود انشاءاللہ بن چکے ہیں، ان کی جان انشاءاللہ کی جان میں داخل ہو چکی ہے، ان کو انشاءاللہ کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ ہر کام یہی سوچ کر کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا، اگر اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوگا، تو وہ انشاءاللہ کہہ کر بالکل وہ خود ایک مجسم انشاءاللہ بن جاتے ہیں، خود انشاءاللہ بن جاتے ہیں۔ اعتبار جو ہے دل کا ہے، جب ادھر دل میں ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا یا نہیں ہوگا، دل میں انشاءاللہ ہے تو پھر زبان میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ
کامل آدمی کے لیے، یہ ہر آدمی ایسا نہیں کر سکتا، مبتدی کے لیے چاہے کہ وہ زبان سے بھی کہے۔